खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान तहरीक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान आएंगे। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आने से पहले अमेरिका जाएंगे और उन्होंने कहा कि कासिम और सुलेमान अमेरिका में बानी पीटीआई के हवाले से तकरीब में हिस्सा लेंगे। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान में शुरू होने वाली तहरीक में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को खुश करने के लिए 26 अरकान को मुअत्तल किया गया। बानी पीटीआई जेल से एहतजाज लीड करेंगे। बानी ने कहा है कि वो जेल में आज़ाद हैं, हम बाहर रहकर भी कैद हैं। दिया गया इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका, अपने जिन जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे, हम जाके बताएंगे यहाँ इंसानी हकूक के साथ और क्या जुल्म हो रहा है उनके वालिद के साथ। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान, तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया। ये चॉइस उन्होंने अपने वालिद साहब को नहीं दी कि वो उनके लिए फैसला करें और ना ही हमें दी है। जो भी तहरीक चलेगी हमारी फैमिली साथ इमरान खान की रिहाई के लिए भी। ऐसी जमातों को मुजाहिरों की खुली इजाज़त नहीं दी जा सकती जिनके इरादे पर अमन ना हो, उन्हें सड़कों पर खुला छोड़ा नहीं जा सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई की खुफिया मीटिंग्स के मंदरजात हुकूमत के इल्म में हैं। खुफिया मीटिंग्स के शवाहिद से पीटीआई के अज़ाइम अय्या हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई इस वक्त मुनज़्ज़म सियासी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं, दंगा फसाद की भी सिर्फ चंद अफराद पर मबनी गलत कोशिश करेगा। वज़ीर आज़म खुद कह चुके कि सियासी मसाइल टेबल पर हल हों। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास कहते हैं कि शेख वकास अकरम का कहना है कि बानी के बच्चे पार्टी सदारत के ख्वाह नहीं, सिर्फ वालिद की बात कर रहे हैं, इसमें कोई मौरूसियत नहीं। उन्होंने कहा कि वो कोई ओहदा नहीं ले रहे। बैरून मुल्क भी पीटीआई की हामियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराए हैं। शेख वकास ने कहा कि हमने उसूलों के खिलाफ जाकर बातचीत के दरवाजे खोले मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुराने एहतजाज की बात करते हैं तो शोशे छोड़े जाते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने एफआईए की दरख्वास्त पर 27 मारूफ यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने सहाफ़ी मतीला जान, असद तूर, सदीक जान समेत दीगर के चैनल्स को रियासत मुखालिफ मवाद पर ब्लॉक करने की हिदायत कर दी है। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक एफआईए ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की थी और शवाहिद अदालत के सामने पेश किए गए जिन पर अदालत मुतमईन हुई और यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को तमाम चैनल्स फौरी ब्लॉक करने की हिदायत दी गई। नाज़िम वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मलिक रियाज के पाकिस्तान आने की खबरों के हवाले से मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे भी पता चला कि उन्होंने कोई ऑफ़र की है। यूट्यूब चैनल बंद करने के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर हमने कोई लाइन खींचनी है तो इसकी कोई हद होगी। मैं अगर कोई हद क्रॉस करूँगा तो इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। अगर आप करेंगे तो आपको भी कीमत अदा करना पड़ेगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने भी सुना है कि जी उनका कोई हो रहा है, कोई ऑफ़र उन्होंने को की है, लेकिन मुझे कभी तौर पे नहीं पता। समेत मेरे कोई तो लाइन ड्रॉ करनी है ना, मेरी जो लिबर्टी एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो है वो अनलिमिटेड तो नहीं हो सकती जो है, और आपकी एज ए जर्नलिस्ट जो है वो लिबर्टी जो है उसकी कोई तो हदूद होंगी ना। वफाकी हुकूमत से मुतालिक मामलात पर यूट्यूबर झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे। यूट्यूबर्स अपने चैनल्स पर कई बातों से मुकर नहीं सकते, सब रिकॉर्ड पर है। पाकिस्तान की कीमत पर डॉलर कमाना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की ABN न्यूज़ सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा, हमने सिर्फ नारे लगाए, अपोजिशन लीडर ने पार्लियामेंट में बदतमीज़ी की तमाम हदें पार की। अपोजिशन ने मार पीट और गले पकड़ने तक का रास्ता अपनाया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनको कुछ मेरे ख्याल सियासी मामलात पे ये तमाम जो यूट्यूबर है ये कुछ भी कहते रहे, ये उन्होंने क्या क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया। डॉलर के पीछे लग के जो आप लोगों को जो है वो गलत मालूमात दें, कहीं पर कोई एग्जाम्पल नहीं है उमर साहब जहां पर इन किस किस्म के जो मामलात हैं उनको बर्दाश्त किया जाना। जो कुछ आपने कहा है उससे आप मुकर तो नहीं सकते ना। जो आपने कहा है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो अपोजिशन लीडर साहब भी जो उनका दिल चाहता है वो बोल देते हैं, उनको कोई मेरे ख्याल तस्दीक करने वाला भी नहीं है। लड़ाई झगड़ा मारपीट गले पकड़ो ये नहीं हो सकता। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की तौहीन करे, ये चीफ मिनिस्टर की तौहीन करे।
ناظرین، سی ڈی اے کے موجودہ چیئرمین محمد علی رنداوا نے ریکارڈ ترقیاتی کام کروا کر کارکردگی کی مثال قائم کر دی ہے۔ شہری بھی چیئرمین کی کارکردگی کے معترف نظر آ رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں پر ممبران سے حلف لینے کے لیے اپوزیشن کا اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی کو خط اجلاس بلانے کی باقاعدہ درخواست سیکرٹری اسمبلی کو جمع کرواتی گئی۔ اپوزیشن کی مخصوص نشستوں پر آنے والی خواتین کی اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ سے ملاقات۔ حلف لینے کے لیے تمام اپوزیشن جماعتوں کے اراکین نے درخواست پر دستخط کیے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مخصوص نشستوں پر 9 منتخب اراکین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مخصوص نشستوں پر آنے والی خواتین کی جانب سے اسمبلی اجلاس نہ بلانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اپوزیشن جماعتوں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی کی مخصوص نشستوں پر آنے والی خواتین بھی موجود تھیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کے اعلامیے کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے مخصوص نشستوں پر حلف اٹھانے سے بھی روک دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ خواتین و اقلیتوں کی نشستیں دوبارہ الاٹ کی جائیں۔ عدالت کی جانب سے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن 10 دن کے اندر سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کا موقف سن کر دوبارہ فیصلہ کرے۔ مسلم لیگ نون نے مخصوص نشستوں کی تقسیم کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ نئی الاٹمنٹ کا عمل آئین و قانون کے مطابق مکمل کیا جائے۔ ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ اس وقت زور آور ہیں، جو مرضی ترمیم کر لیں۔ جب ہم کہتے تھے فاٹا کا انضمام نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں مانے۔ لگتا یہی ہے کہ مائنز اینڈ منرل سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ فاٹا کے انضمام سے متعلق ابھی تک کوئی پروپوزل نہیں آیا، جب آیا تو بات کریں گے۔ جے یو آئی اخباروں کی خبروں اور سڑکوں پر فیصلہ نہیں کرتی۔ زورور تو جو مرضی ترمیم کر لیں، ان کی مرضی ہے۔ ویسے جب ہم کہتے تھے انضمام نہیں ہونا چاہیے، اس وقت کہتے تھے انضمام ہونا چاہیے۔ اب جب ہم انضمام ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس چادر کو چرانے کے لیے، اس مائنز اور منرل والے معاملے میں جو ہے نا، اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ ڈرامہ اس سے ریلیٹڈ تھا تو پھر لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی تک پرپوزل ان کا نہیں آیا، پرپوزل بھی نہیں آیا، مقصد بھی نہیں آیا۔ تو اس وقت جے یو آئی کے بہاف پہ کوئی بات میں کر لوں تو وہ میرا خیال ہے پری میچور ہوگی۔ مقصد بھی سامنے آنے دیں اور پرپوزل بھی سامنے آنے دیں، وہ چاہتے کیا پھر اس پہ تبصرہ کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سانحہ سوات و ثنا یوسف قتل کیس پر سینیٹ کمیٹی کی بریفنگ۔ اسلام آباد میں سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کو بریفنگ دیتے ہوئے محکمہ پاشی نے خیبر پختونخوا میں بتایا کہ سوات سانحہ کی ابتدائی اطلاع غلط تھی۔ حکام کے مطابق 27 جون کو خواجہ قلعہ میں اچانک موسلادھار بارش سے دریا میں پانی کا بہاؤ بڑھا اور سیاح پھنس گئے۔ کمشنر سوات نے کہا کہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور بر وقت ریسکیو ممکن نہ ہو سکا۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ ممکنہ سیلاب کی ایڈوائزری پہلے ہی جاری ہو چکی تھی۔ سینیٹرز نے احتیاطی اقدامات اور عوامی آگاہی کی کمی پر سوالات اٹھائے۔ اجلاس میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ایس ایس پی عثمان طارق کے مطابق ملزم فیصل آباد سے اسلام آباد آیا اور قتل کے بعد فرار ہوتے ہوئے کیمروں میں آیا۔ ثنا کی والدہ نے پولیس کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ ملزم کے خلاف چالان عدالت میں جمع کرانے کی تیاری مکمل کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سوات نے کہا ہے کہ امیر مقام کا ہوٹل تجاوزات میں نہیں آتا۔ مینگورہ بائی پاس پر تجاوزات کے خلاف آپریشن قانونی تھا۔ ریونیو ریکارڈ کے مطابق یہ زمینیں شاملاتی ملکیتی تھیں۔ کالام میں 87 ہوٹلوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 220 میں معاہدے کے باوجود 33 ہوٹلز نے تجاوزات کیے ہیں۔ اسپیشل انکوائری کمیٹی ہی سانحہ سوات کی رپورٹ جاری کرے گی۔ سانحہ کے دوران کشتیوں، رسیوں اور کشتیوں کا کمی کا جو سامنا تھا، غلطیوں سے سبق سیکھیں گے۔ ڈرون ٹیکنالوجی سمیت دیگر سہولیات کے لیے حکومت کو لکھ دیا ہے۔ سیلاب عام سیلاب سے مختلف تھا، اس میں پتھر بہت زیادہ تھے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی مین کنڈاپور کے پشاور میں ملاقات گورنر ہاؤس پشاور میں چیف جسٹس کی حلف برداری کے تقریب سے قبل ہوئی۔ ملاقات کے دوران نون لیگ کے صوبائی صدر امیر مقام بھی موجود تھے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر سردار یوسف بھی موجود تھے۔ خوشگوار ماحول میں ہونے والی ملاقات میں باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس محمد جنید غفار نے کہا ہے کہ کوشش ہوگی کہ اپنے فرائض احسن طریقے سے نبھاؤں اور بہتر سے بہتر کارکردگی دکھاؤں۔ مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماتحت عدالتوں میں ججز کی تقرری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور سول ججز کی تعیناتیاں جلد عمل میں لائی جائیں گی، جس سے عدالتوں پر مقدمات کا دباؤ کم ہوگا۔ آئینی ترمیم کے بعد عدالت میں ریگولر اور آئینی بینچز کی کیٹیگریز پر تشکیل دے دی گئی ہیں، جبکہ بینچز کے دائرہ اختیار سے متعلق تنازعات کے حل کے لیے لارجر بینچ بھی بنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے آج اس منصب پہ یہ اوتھ لینے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، اور میری پوری کوشش ہوگی
کہ میں اپنے فرائض کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کروں، اور قریب جو ہے نا وہ امتحان ہونے والا ہے اور پورا پروسیس جو ہے نا وہ ان لائن ہے، تو انشاءاللہ جلد ہی ہمیں سول ججز جو ہے نا وہ اپوائنٹ ہو جائیں گے کہ یہ آئین میں ایک ایسی ترمیم کی گئی ہے اور کیٹیگرائزیشن ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ اور ریگولر بینچ کی، تو جو بھی ایسے معاملات ہیں وہ ہمارے پاس جب آتے ہیں ایز چیف جسٹس تو ان کو ریزالو کرنے کے لیے ہم نے لارجر بینچز بنائی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں سینیٹر اعجاز چودھری کی 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت، سرکاری وکیل نے جواب داخل کرانے کے لیے مہلت دینے کی استدعا کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اعجاز چودھری کے 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانت کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے استدعا کی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو جواب داخل کرانے کے لیے مہلت دیتے ہوئے سماعت 10 جولائی تک ملتوی کر دی۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری نے 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانت بعد از گرفتاری درخواستیں دائر کی تھیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفل نجار ولی خان کے ہرجانہ کیس میں عدالت نے شوکت یوسف زئی کو 10 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پشاور نے 11 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق شوکت یوسف زئی نے 2019 کے پریس کانفرنس میں اسفل نجار ولی پر بے بنیاد الزامات لگائے، جن سے ان کے سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ اسفل نجار ولی نے 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ شوکت یوسف زئی نے موقف اختیار کیا کہ انہوں نے صرف اعظم سواتی کے بیان کا حوالہ دیا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔